السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 26 سورۃ الاحقاف، آیات مقدسہ نمبر 17 تا 20 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ پچھلے درس میں اللہ رب العزت نے والدین کی اہمیت اور خصوصاً والدہ کے لیے جو اپنے بچے کو اس نے اٹھایا اپنے پیٹ میں، پھر اس کی ولادت ہوئی اور پھر پرورش ہوئی، یہ سارے مراحل ارشاد فرما کے ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ والدین سے حسن سلوک کیا جائے گا، والدین کی نافرمانی نہیں ہو سکتی، ان کی بے ادبی نہیں ہو سکتی۔ میرے عزیزو، اسی پالیسی کے تحت جو صحابہ اکرام مسلمان ہو گئے، ان کے والدین مسلمان نہیں ہوئے تو انہوں نے کبھی بھی اپنے والدین کی شان میں گستاخی نہیں کی، نافرمانی نہیں کی۔ ان کی نافرمانی صرف ایک ہی تھی کہ وہ اپنے والدین کے دین پر نہیں تھے، ان کی فکر اور نظریے پہ نہیں تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو جس نظریے کو، سچے نظریے کو قبول کر چکے ہیں، اب ہم ان پہ رہیں گے۔ لیکن انہوں نے حقوق کے اعتبار سے اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہیں کی، بلکہ یہ حکم تھا کہ والدین سے حسن سلوک کیجیے۔ تو حسن سلوک تو ضروری ہے، اور پھر والدین نے جو اپنے بچے کی پرورش میں کردار ادا کیا ہے، اس میں والدین کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور والدین کے تناظر میں اللہ سے کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اصل تو یہ ساری صلاحیت اللہ نے رکھی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ نے بڑے ہو جانا ہے 40 سال کی عمر میں، تو اللہ سے دعا کرنی ہے اور والدین کا اکرام اور احترام بھی کرنا ہے، پھر ان کی خدمت کرنی ہے۔ لیکن ایک وہ لوگ ہیں جو والدین کے نافرمان ہیں، والدین کے بے ادب ہیں، اور والدین کی کوئی اہمیت ان کے ذہنوں میں نہیں ہے۔ آج اللہ رب العزت ان کو پیش کر رہے، سنیے ان کے مائنڈ سیٹ کو، سنیے سوچ کو دیکھیے، اور یہ سوچ جو بھی نافرمان ہے ان کی اس وقت بھی ہے، آج بھی ہے، اور قیامت تک رہے گی۔ نافرمانی ماں باپ کی یا بے ادبی اور گستاخی، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس کے نتیجے میں ایسی اولاد سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے، اللہ کی برکات اٹھ جاتی ہیں، امن و سکون ختم ہو جاتا ہے۔ والذی قال لوالدیہ، اور جس شخص نے یہ کہا اپنے والدین کو، اف لکما، تم دونوں کے لیے اف ہے، یعنی میں بیزار ہوں تم دونوں سے،
اپنے ماں باپ کی نافرمانی اور گستاخی کے اتر آیا، اور پھر کہتا ہے اتعیدانی نی، کیا مجھ کو یہ وعدہ دیتے ہو ان اخرجا، کہ میں دوبارہ نکالا جاؤں گا، وقد خلت القرون من قبلی، اور تحقیق بہت ساری جماعتیں مجھ سے پہلے گزر چکی ہیں، لوگ مجھ سے پہلے دنیا سے چلے گئے، مر کھپ گئے، قبر کے اندر چلے گئے، کوئی میں نے تو نہیں دیکھا واپس آتے ہوئے، تو مجھے تم کہتے ہو کہ دوبارہ میں نکالا جاؤں گا۔ وہما، اور وہ دونوں، یستغیثان اللہ، اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں ویلا کا، اے خرابی ہو تیرے لیے، تباہ ہو جا تو، آمین، ایمان لے کے آ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ اب ماں باپ اپنی اولاد کو اعلیٰ نظریہ اختیار کرنے کی دعوت دیتے ہیں، اور یہ کیا کرتا ہے، یہ ماں باپ کی بات ہی نہیں سنتا، بات سمجھتا ہی نہیں ہے، بلکہ نافرمانی کرتا ہے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے، درست ہے، اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ ان فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، اور یہ آگے سے کیا کہتے ہیں، یہ تو ما ھذا نہیں ہے یہ الا اساطیر الاولین، مگر پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ یہ پہلے جو دنیا میں لوگ چلے آ رہے ہیں اس وقت یہ باتیں تھیں، اور اب تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، یعنی یہ پرانے دور کی باتیں۔ آج کی اولاد بھی سچی بات کو تسلیم کرنے کی بجائے کیا کہتی ہے اپنے بزرگوں کو، یہ تو پرانی باتیں ہیں، پرانے دور کے لوگ ہیں، یہ ہم جدید دور کے لوگ ہیں۔ او بھائی، جدید اور قدیم کا فرق تم کیسے کر سکتے ہو؟ تم تو خود قدیم کے دور کے لوگ ہو۔ یعنی قدامت پسندی یا قدامت پرستی تو یہ ہے کہ جہالت اس میں موجود ہو، کم عقلی اس میں موجود ہو، بے ادبی اور گستاخی موجود ہو، نافرمانی کا عنصر پایا جائے، یہ ہے قدامت پسندی اور رجت پسندی۔ جدت پسندی یہ ہے کہ ہم اللہ کا انکار کر دیں، ماں باپ کا انکار کر دیں، ان کا ادب ختم کر دیں، یہ تو جدت پسندی کے عنوان سے جہالت ہے۔ جہالت پسندی کہنا چاہیے اس کو، یعنی جدید جہالت پسندی کہنا چاہیے۔ یاد رکھیے، اللہ رب العزت کا جتنا بھی یہ تاریخی پروسیس ہے، اللہ نے ہمیں پوری انسانیت کی تاریخ سمجھائی، اس میں اعلیٰ فلسفی فلسفہ توحید، اللہ کا اکرام اور انسانیت دوستی، اور انسانیت دوستی میں سب سے پہلے جو ہمارا قریب ترین رشتہ ہے وہ ماں باپ کا ہے، اور ماں باپ کے لیے اولاد ہے، یہ قریب ترین رشتہ ہے، جہاں سے ہم نے سچی بات کو چلانا ہے، پھیلانا ہے اور بنیاد بنانا ہے۔ اولئک الذین حق علیہم القول فی یہ وہ لوگ ہیں حق علیہم القول، جن پر قول، سچی بات واضح ہو گئی، ثابت ہو گئی، فی جتنی بھی قومیں پہلے گزری ہیں، اقوام گزرے ہیں، فرقے گزرے ہیں، لوگ گزرے ہیں، قد خلت من قبلہم من الجن والانس، اور اس سے پہلے جنات بھی گزر گئے اور انسانوں میں بھی گزر گئے، انہم کانوا خاسرین، یاد رکھیے بے شک یہ سب گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ باقاعدہ جتنی تاریخ ارشاد فرمائی، اس میں یہ منکرین اس قسم کے جو ہے وہ اللہ کے بھی منکر، ماں باپ کے بھی منکر، اللہ کی گستاخی اور بے ادبی اور ماں باپ کی بھی گستاخی اور بے ادبی ہے، یہ جنات اور انسانوں میں سے سب، اور یہ گھاٹا پانے والے ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور یاد رکھیے اللہ کے ہاں کوئی زیادتی نہیں، بلکہ اللہ ہر قسم کے لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں۔
اور یہاں پر اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ ان لوگوں میں درجے ہیں، درجات مما عملوا، ان کے عمل و کردار کی وجہ سے۔ اس کی دو تفسیریں ہیں، ایک تو جنتیوں میں بھی درجے ہیں، ایمان اعلیٰ اور اس کا درجہ، اور جتنے بھی مومنین محسنین ہیں تو ایمان کے درجات ہوتے ہیں، عمل کے درجات ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے درجات رکھ دیے۔ اسی طرح جہنمیوں کے اندر بھی درجات ہیں، اور دوسرا ایک رخ یہ ہے، ایک درجہ جنتیوں کا ہے، کامیاب سچی جماعتوں کا، اور دوسرا درجہ جہنمیوں کا ہے جو ناکام ہے دنیا اور آخرت میں۔ لیکن ایک بات بنیادی ہے، وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اور اللہ رب العزت ان کے اعمال کے مطابق پورا پورا بدلہ دیتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ذرہ بر رائی برابر بھی کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تو کسی کو ایک معمولی سا بھی اگر اس کی جد و جہد ہے اس کا فائدہ دیں گے، لیکن یاد رکھیے کسی بھی جد و جہد سے پہلے سچے نظریہ کا ہونا ضروری ہے۔ اگر نظریہ ہی درست نہیں، ایمان نہیں ہے، تو آپ عمل کتنا ہی اونچا کریں گے، اس کا نتیجہ دنیا میں تو نکلے گا۔ دنیا میں اللہ اجر دیتے ہیں، کفار کو بھی اللہ اجر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے آخرت کا اجر صرف اسی کو ملے گا جس کا اعلیٰ ایمان اور اللہ پر مکمل ایمان ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن لائے جائیں گے منکر لوگ، کافر لوگ آگ پر یہ پیش کیے جائیں گے۔ یہ کفار، مشرکین، منافقین، جھوٹی اور شیطانی جماعتوں کو آگ پر پیش کیا جائے گا۔ اور بڑی اہم گفتگو آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے عزیزو توجہ رکھیے، اذھبتم طیباتکم، ضائع کر دیے تم نے جتنے بھی تمہیں اچھے اعمال تھے، کوشش تھی، ضائع کر دی۔ فی حیاتکم الدنیا، تم نے اپنی دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں جو کافر ہے، مشرک اور منافق ہے، جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، اس نے اگر کوئی عمل کیا بھی ہے تو دنیا میں فائدہ ہو جائے گا اس کو، لیکن باقی اس کے اعمال تو ضائع ہو گئے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ان کی اعمال کی بنیاد پر کوئی ترقی مل جائے گی، آخر میں ترقی ہو جائے گی، نہیں، کیوں؟ وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، اور تم نے یہاں دنیا میں اس کا فائدہ اٹھا لیا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کسی عمل کو بھی ضائع نہیں کرتے، ضرور اجر دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر اگر کسی غیر مسلم نے، کافر، مشرک، منافق نے وہ دنیا کے لیے جد و جہد کی کوشش کی، اللہ اس کو کامیاب کریں گے، لیکن آخرت کی کامیابی کے لیے اعلیٰ ایمان اور اعلیٰ نظریے کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کفار کے اعمال کو یہ ارشاد فرما دیا کہ کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں، ایک ایمان لانے والے اور ایک انکار کرنے والے، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ پیچھے ہم یہ کئی جگہوں پر سن چکے ہیں، فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ، پس آج بدلہ دیا جائے گا، عذاب الہون، ذلت کا عذاب، بما کنتم تستکبرون فی الارض، اس وجہ سے کہ تم زمین پہ تکبر کرتے تھے، بغیر الحق، ناحق طریقے سے، وبما کنتم تفسقون، اور تم نافرمانی کرتے تھے۔ میرے عزیزو، ان آخری جملوں میں اللہ نے واضح کر دیا کہ کسی عذاب کے پیچھے کیا ہے، ان کی نافرمانی ہے، ان کی گستاخی ہے اور تکبر ہے۔ نافرمانی اور تکبر یہ وجہ ہے ان کے عذاب کی۔ اللہ ان دونوں بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو
شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔